بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے جماعت نہم کی اردو کی کتاب کا ایک سبق لے کر آئے ہیں، جس کا نام ہے اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا، اور اس کے مصنف ہیں ڈپٹی نذیر احمد، اور یہ ان کی ایک کتاب ہے مرآت العروس۔ یہ سبق اس سے ماخوذ ہے۔ سب سے پہلے تعارف مصنف ہے آپ کے سامنے۔ شمس العلماء خان بہادر مولانا نذیر احمد ضلع بجنور ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل کی، بعد میں تعلیم کا شوق انہیں دلی لے آیا۔ یہاں مولوی عبدالخالق کے حلقہ درس میں داخل ہوئے۔ حلقہ درس مطلب یہ کہ ان کی کلاس میں بیٹھ کر پڑھنے لگے۔ دلی کالج سے ادب، عربی، فلسفہ اور ریاضی کی تعلیم حاصل کی۔ انگریزی ذاتی محنت اور کوشش سے پڑھی۔ ملازمت کا آغاز ضلع گجرات پنجاب سے مدرس استاد کی حیثیت سے کیا۔ بعد میں ترقی کر کے انسپکٹر مدارس ہو گئے، یعنی جس ادارے میں استاد کی حیثیت سے پڑھاتے تھے تو اس ادارے کے بڑے ہو گئے۔ پھر تحصیلدار اور بعد ازاں افسر بندوبست ہوئے۔ تحصیلدار یعنی علاقے کے بڑے، اور افسر بندوبست کا مطلب پھر علاقے میں جتنے اسکول تھے وہ سب ان کے ذمے دے دیے گئے۔ اس کے بعد دلی میں آ کر باقی زندگی تصنیف و تالیف، لکھنے لکھانے میں بسر کی۔ نذیر احمد کو اردو کا پہلا ناول نگار کہا جاتا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد نے 7 ناول لکھے، جن میں مرآت العروس، توبۃ النصوح، ابن الوقت، بنات النعش خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ مرکزی خیال ہے اس سبق کا، اسلام نے علم کی تحصیل حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض کی ہے۔ معاشرے میں جہاں مردوں کی تعلیم و تربیت اہم ہے، اسی معاشرے میں عورت کی تعلیم و تربیت کو بھی لازمی قرار دیا ہے۔ لڑکی اگر پڑھی لکھی اور سلیقہ مند ہوگی تو اس میں اپنے خاندان کے بدلتے ہوئے حالات اور بڑھتی ہوئی ذمہ داریوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ لڑکیوں میں اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے اور گفتگو کرنے کا سلیقہ ہونا چاہیے۔ مہمانوں کا خیر مقدم کرنا آنا چاہیے۔ لڑکیوں کی خوشگوار زندگی کا راز بڑوں کی اطاعت میں ہے۔ یہ مرکزی خیال تھا۔ اب آپ کے سامنے خلاصہ ہے اس سبق کا۔ سلطانہ بیگم کی 2 بیٹیاں تھیں جو سارا دن گھر کو آسمان پر اٹھائے رکھتی تھی۔ خاص طور پر حسن آرا تو بہت بگڑ چکی تھی۔ نوکر نوکرانیاں سب سے لڑتی جھگڑتی رہتی تھی۔ ایسی حالت دیکھ کر سلطانہ بیگم نے فیصلہ کیا کہ اس لڑکی کے لیے کوئی استانی رکھ لی جائے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ محلے میں ہی مولوی محمد فاضل کی چھوٹی بہو لاکھ استانیوں کی ایک استانی ہے۔ یہ تمیزدار بہو کے نام سے مشہور تھی۔ گھر کی خادمہ کو بھیجا کہ استانی جی سے بات کر کے آئے۔ تمیزدار بہو نے پڑھانے کی حامی تو بھر لی، لیکن بچی کو کے گھر پر پڑھانے سے منع کر دیا اور کہلا بھیجا کہ اسے پڑھانا ہے تو میرے پاس آ کر پڑھے۔ پیسوں کے بارے میں بھی منع کر دیا کہ میں پیشہ ور استانی نہیں ہوں۔ خادمہ واپسی پر تمیزدار بہو کی تعریفوں کے پل باندھتے ہوئے کہنے لگی کہ وہ لاکھ استانیوں میں سے ایک ہے، جن کی صورت دیکھنے سے آدمی بن جائے، پاس بیٹھنے سے انسانیت پکڑے، سایہ پڑ جانے سے سلیقہ سیکھے، ہوا لگ جانے سے ادب پکڑے۔ خادمہ کی تعریفیں سن کر شاہ زمانی بیگم اور ان کی بیٹی خود تمیزدار بہو کے پاس گئی۔ حسن آرا کو ان کی شاگردی میں دے دیا۔ معاوضے کی بات کی تو استانی جی نے صاف انکار کر دیا اور یہ کہا کہ 2 4 لفظ
बुजुर्गों की इनायत से जो आते हैं तो मैं उनको सिखाने में जो मैं उनके सिखाने में इंशाल्लाह किसी किस्म की कोई बुखल नहीं करूँगी। इस तरह असगरी के घर में लड़कियों के मकतब का, क्लास का, यानी उसके यहाँ लड़कियों की जो क्लास शुरू हुई तो इस तरह से उसका आगाज़ हुआ। ये एक शेर है, बंद है एक तालीम के मुतालिक। मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। मुझे फिक्र हमने आलम, तुझे अपनी ज़ात का गम, मैं तुलू हो रहा हूँ तो तू गुरूब हो रहा है। मंदरजा झेल सवालात के जवाबात दीजिए। सवाल नंबर 1 है, फ़तहुल्लाह खान की कितनी बेटियां और उनके नाम बताइए। जवाब है कि फ़तहुल्लाह खान वाली इंदवर बड़ी शान और शौकत से ज़िंदगी बसर कर रहे थे। मालो दौलत, नौकर चाकर सबकी रेल पेल थी। अल्लाह ताला ने उन्हें दो बेटियां दी थी। एक का नाम जमाल आरा और दूसरी का नाम हुस्न आरा था। सवाल नंबर 2 है, सुल्ताना के रंजीदा परेशान रहने की असल वजह क्या थी। जवाब है, सुल्ताना को दुनिया के तमाम ऐश और सहूलियात मैसर थे, लेकिन बेटियों की तरबियत ना होने की वजह से अक्सर परेशान रहा करती थी। सुल्ताना के रंजीदा होने की असल वजह उनकी बदअखलाक और बदलिहाज बेटियां थी। वो उनकी तालीम और तरबियत के मुतालिक फ़िक्रमंद रहती थी। सवाल नंबर 3 है, हुसन आरा मिजाज के लिहाज से कैसी थी। जवाब है, हुसन आरा के मिजाज की बुनियाद ऐसी बुरी पड़ी थी कि घर में ही सब बिगाड़ था। आपा का अदब न बाप का डर, उसकी आदतें बिगड़ी हुई थी। नौकर आप परेशान और नौकरानियां अलग उससे पनाह मांगती थी। गर्ज ये कि हुसन आरा सारे घर को सर पर उठाए रखती थी। सवाल नंबर 4 है, शाह जमानी बेगम ने हुसन आरा की तालीम के बारे में छोटी बहन को क्या मशवरा दिया। जवाब है कि शाह जमानी बेगम सुल्ताना की बड़ी बहन थी। हुसन आरा की हालत और बिगड़े हुए कामों को देखते हुए सुल्ताना को मशवरा दिया कि उसकी तालीम के लिए किसी उस्तानी का बंदोबस्त करे। मोहल्ले में मौलवी मोहम्मद फाजिल की बहू बहुत पढ़ी लिखी और सलीकामंद है, जिसे लोग तमीज़दार बहू कहते हैं। लाख उस्तानियों में उस्तानी है, इससे तालीम की बात करो, वो उसे पढ़ाएगी। सवाल नंबर 5 है, असगरी ने हुसन आरा को पढ़ाने के लिए कहाँ बुलाया। जवाब है कि असगरी ने पैसे लेने और घर पर जाकर पढ़ाने से मना किया, तो ये फैसला किया गया कि हुसन आरा को असगरी के घर भेज देने में कोई हर्ज नहीं है। इस तरह असगरी ने हुसन आरा को अपने घर पर पढ़ाने के लिए बुलाया। कसीरुल इंतखाबी सवालात हैं इस सबक के। सबक असगरी ने लड़कियों का मकतब बिठाया के मुसन्निफ हैं डिप्टी नज़ीर अहमद। सबक असगरी ने लड़कियों का मकतब बिठाया माखूज है मिरआतुल उरूस से। हकीम साहब के छोटे भाई थे फ़तहुल्लाह खान। शाह ज़मानी बेगम की छोटी बहन का नाम था सुल्ताना बेगम। मोहम्मद फाजिल की बहू का नाम था असगरी। सुल्ताना बेगम चलते हुए असगरी को देने लगी अशरफी। इब्नुल वक्त बिनातुन नाश तौबतन नसू मिरआतुल उरूस इनकी तसनीफ है। डिप्टी नज़ीर अहमद। हुसन आरा जमाल आरा की खाला का नाम था शाह ज़मानी बेगम। असगरी की सास का नाम था दयानतुन निसा। फतहुल्लाह खान ने इंदवर में इमलाक खरीद की हज़ारों रुपए की। शाह ज़मानी बेगम उतरी पालकी से। दयानतुन्निसा क़ाब में भर लाई नुक्तियाँ। मोहम्मद फाजिल की छोटी बहू थी, पढ़ी लिखी। जमाल आरा इस ख़ानदान में ब्याही गई। नवाब असफंदियार खान। उर्दू का पहला नावल निगार इन्हें कहा जाता है। डिप्टी नज़ीर अहमद। सुल्ताना की बहन का नाम था शाह ज़मानी बेगम।
لٹو ہونا قواعد کے لحاظ سے ہے محاورہ۔ اقتباسات کی تشریح ہے، یہ سوال نمبر 7 آتا ہے پیپر میں، آپ کے حصہ جیم میں لانگ میں یہ شمار کیا جاتا ہے، 7 نمبر کا یہ سوال آتا ہے۔ اقتباس نمبر 1 کہ لاکھ استانیوں کی ایک استانی ہے جس کی صورت دیکھنے سے آدمی بن جائے، پاس بیٹھنے سے انسانیت سیکھے، سایہ پڑ جانے سے سلیقہ سیکھے، ہوا لگ جانے سے ادب پکڑے۔ حوالہ سبق و مصنف، یہ جملہ اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا سے ماخوذ کیا گیا ہے، یعنی لیا گیا ہے۔ اس کے مصنف اردو کے پہلے ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد ہیں۔ تشریح اس اقتباس کی، اس اقتباس میں ڈپٹی نذیر احمد اصغری کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وہ خاتون استانیوں کی استانی ہے، اس کی منموہنی صورت، خوبصورت سلجھی ہوئی صورت دیکھ کر لڑکیاں اس کی دیوانی ہو جاتی ہیں اور انسان بن جاتی ہیں، اپنے آپ کو سنوارتی ہیں۔ اگر لڑکیاں اصغری کے پاس بیٹھتی ہیں تو اس کی شائستہ گفتگو سنتی ہیں تو وہ بھی بااخلاق بن جاتی ہیں، اور اگر اصغری بے اخلاق بد لحاظ لڑکیوں کو تعلیم دے یا ان کی تربیت کرے تو وہ لڑکیاں سلجھی ہوئی اور تمیزدار بن جاتی ہیں۔ دوسرا اقتباس ہے، مجھ کو کیا آتا ہے مگر 4 حرف بزرگوں کی عنایت سے آتے ہیں، انشاءاللہ ان کے بتانے میں اپنے مقدور بر دریغ نہیں کروں گی، اپنی طاقت کے مطابق اس میں کنجوسی نہیں کروں گی۔ حوالہ سبق گزشتہ والا۔ تشریح ہے کہ ہر پڑھا لکھا شخص کثر نفسی سے کام لیتا ہے۔ کثر نفسی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو چھوٹا ظاہر کرتے ہیں۔ اصغری کو کوئی پیشہ ور استانی نہ تھی، خدمت خلق کے جذبے کے تحت محلے کی بچیوں کو تعلیم دینے پر آمادہ ہو گئی تھی، وہ بھی مفت میں کوئی معاوضہ نہیں لیتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے 2 4 حرف آتے ہیں، بزرگوں کی عنایت و مہربانی سے میں کوشش کرتی ہوں کہ وہ ان بچیوں کو سکھا دوں تاکہ ان کی تربیت ہو جائے۔ اب یہاں پر چند جملے ہیں جن کی تشریح ہے، یہ اس میں چوائس آتی ہے سوال میں کہ یا آپ جملوں کی تشریح کریں اور یا آپ ایک اقتباس کی۔ الف میں کوئی فرد بشر رنج سے خالی نہیں، کوئی فرد بشر رنج سے خالی نہیں، رنج کا معنی ہوتا ہے دکھ اور تکلیف۔ اگر ہر طرف خوشی ہی خوشی ہو تو انسان خدا کو بھول کر بھی یاد نہ کرے۔ سبق اور مصنف کا نام، یہ جملہ سبق اصغری لڑکیوں کا مکتب بٹھایا سے لیا گیا ہے جس کے مصنف ڈپٹی نذیر احمد ہیں۔ تشریح اس سبق کے جملے میں ڈپٹی نذیر احمد فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی انسان دکھ اور غم سے خالی نہیں ہے، ہر انسان کو کوئی نہ کوئی غم اور دکھ ضرور ملتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اگر غم اور مصائب نہ ہوں، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں تو انسان اپنے رب کو بھول کر بھی یاد نہیں کرتا، وہ اپنی دنیا میں مگن رہتا ہے۔ جب انسان کو غم و مصائب کا سامنا ہوتا ہے تو اسے خدا بھی یاد آتا ہے۔ ڈنڈورا شہر میں بچہ بغل میں، یہ ایک محاورہ ہے، سبق اور مصنف کا نام گزشتہ والا ہے، اور تشریح ہے کہ یہ ایک محاورہ ہے جس کے معنی ہے کہ جو چیز سامنے ہو ہم پھر بھی اسے ادھر ادھر تلاش کرتے ہیں۔ سبق اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا کے حوالے سے یہ محاورہ شاہ زمانی بیگم نے اس وقت کہا جب ان کی چھوٹی بہن سلطانہ بیگم نے اپنی بیٹی حسن آرا کے لیے استانی تلاش کرنے کو کہا، اور شاہ زمانی بیگم نے یہ محاورہ استعمال کرتے ہوئے کہا کہ بہترین استانی خود تمہارے محلے میں رہتی ہے اور تمہیں اس کا پتہ تک نہیں ہے۔ یہ الفاظ محاورات ہیں اور ان کے معنی ہے ساتھ میں۔ پہلا لفظ ہے لٹو ہونا، اس کے مطلب ہے فدا ہونا، کسی پر قربان ہونا۔ جملہ ہے کہ مانی جی اصغری کی باتیں سن کر اس پر لٹو ہو گئی، دریغ نہ کرنا، پیچھے نہ ہٹنا، ہمیں اپنے ملک کی خاطر کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ شستہ خوبصورت،
اصغری کی شستہ تقریر نے سب کو متاثر کیا۔ نالا ناراض، بار بار بجلی کے آنے جانے سے شہری نالاں ہیں، پریشان ہیں۔ قباحت برائی، حلال روزی کمانے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ ناول کی تعریف، یہ بھی ایک 4 نمبر کا سوال آتا ہے جس میں آپ کو جو ہے وہ ناول کی تعریف دینی ہوتی ہے۔ ناول سادہ زبان میں ایسی کہانی کو کہتے ہیں جس میں انسانی زندگی کے معمولی اور روزانہ پیش آنے والے واقعات کو دلچسپ انداز میں تحریر کیا جاتا ہے۔ پلاٹ، منظر نگاری، کردار نگاری، مکالمہ نگاری اس کے بنیادی عناصر ہوتے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ مکمل سبق تھا جو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اس کے سوال جواب، اس کے خلاصہ اور مرکزی خیال اور تمام چیزیں جتنی بھی ایکسرسائز کے اندر چیزیں دی ہوئی تھی سب آپ کے سامنے حل کر دی۔ امید ہے کہ آپ ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور دوسروں سے بھی ضرور شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔